अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इंतहाई अहम मालूमात देने लगा हूं। यकीनन ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, दूसरों तक शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए मैं कैमरे का रुख दूसरी तरफ करता हूं। उम्रा वीज़ा बंदिश सऊदी हुकूमत की दौड़े लग गई हैं। आखिरकार एहतजाज काम आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ट्रैवल एसोसिएशन, इसी तरह इंडिया से भी एहतजाज हुआ है और उम्रा एसोसिएशन ने भी बहुत बड़ा एहतजाज किया है। इन्होंने कहा है कि वक़्त से पहले उम्रा वीज़ा क्यों बंद किया है। उम्रा एसोसिएशन का भरपूर एहतजाज हुआ है। सऊदी हुकूमत की दौड़ें लग गई हैं और हुकूमत मुश्किल में पड़ गई है, सोच विचार करने पर मजबूर हो गई है। एजेंटों ने सवाल किया है कि बगैर बताए हमारे आईडीज़ क्यों बंद किए हैं। हमने करोड़ों रुपए सिक्योरिटी जमा करवाई हुई होती है, किसी किस्म का हमारी तरफ से तो मसला ही नहीं होता। और अगर आपने हरम की तोसी की है और उम्दा इंतज़ामात किए हैं तो इसके बावजूद आखिरकार उम्रा ज़ायरीन का क्या कसूर था जिनको सऊदीया जाने से रोका गया है और उनके पूरे टिकट पैकेज ही ज़ाया कर दिए गए हैं। उम्रा एसोसिएशन का कहना था कि उम्रा बिज़नेस जो है ये गलत फ़ैसलों के बायस फ़ायदा मंद साबित नहीं हो रहा। आए दिन इसका रिस्क बढ़ता जा रहा है और लोग अब घबराना शुरू हो गए हैं इस कारोबार में आते हुए। और उम्रा इंडस्ट्री अगर इस तरह का मामला रहा तो अनकरीब तबाही का शिकार हो सकती है। ट्रैवल एंड ट्रेडर्स कंपनियों के पास ग्रुप के बहुत ज़्यादा टिकट थे, काफ़ी इन्होंने टिकट उठाए हुए थे और इन्होंने एडवांस में पैकेज भी बनाए हुए थे जो कि ज़ाया हो रहे हैं। पाकिस्तान ट्रैवल एसोसिएशन ने पाकिस्तानी हुकूमत और वज़ीर मज़हबी अमूर से गुज़ारिशात की हैं कि सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया और सऊदी गवर्नमेंट को सिफारिश करें कि हमें खुदारा कुछ ना कुछ दिन दें ताकि हम वीज़े लगवा लें या कम अज़ कम हमारा कोटा बढ़ा दें, हमारे वीज़े ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएं, हमारे आईडी छोड़ दें, हमारे आईडी ब्लॉक ना करें, बंद ना करें। हम कोई यहाँ पे मुजरम नहीं है, ना ही हम किसी किस्म का गलत काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आपने हमें कहा था कि ऐसे अफराद जो कि उम्रा वीज़ा के बेस में वहाँ पे जाते हैं, भिखारी बनते हैं और भीख मांगते हैं, उनको रोकें। तो हमने भरपूर कोशिश की है, बहुत ज़्यादा हमने लोग पकड़े हैं, हमने उनको रोका है, आपके कहने पर अमल दरामद हमने किया है। और ये प्रॉब्लम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी मुख्तलिफ ममालिक के लोगों में आ रही थी। तो ये काम तो हम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन खुदारा हमें कुछ दिन दें ताकि हमारे वीज़े लग जाएं, क्योंकि हमने जो आगे शवाल में लोगों को भेजना है उनको हम पैकेज बेच चुके हैं और ग्रुप्स हम टिकट एयरलाइनों के उठा चुके हैं। हमारे वो नॉन रिफंडेबल टिकट हैं, जो भी टिकटें इशू हुई हैं तो वो ज़ाया ना हों। सऊदीया से अभी तक जो इतलाआत मसूल हुई हैं इनके मुताबिक बताया गया है, एक्सक्यूज़ किया गया है और एक्सप्लेनेशन दी गई है कि 2.5 करोड़ ज़ायरीन मुख्तलिफ वीज़ों पर इस वक्त सऊदी अरबिया में मौजूद हैं, जो कि पिछले तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर पहले रमज़ान से लेके 15 रमज़ान तक सऊदी अरबिया में एंटर हुए हैं। ये तमाम के तमाम जो लोग हैं इनमें बड़ी तादाद में ज़ायरीन भी हैं जो उम्रा के लिए आए हैं, टूरिस्ट, विज़िटर और फैमिली वाले लोग भी मौजूद हैं, जो कि एक तारीख़ी रश है। इसकी वजह से फौरी तौर पर वीज़ों को शट डाउन करना पड़ा है। यह भी बताया गया है कि इन ज़ायरीन को ही कंट्रोल करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है ताकि किसी किस्म के नुकसान से फौरी तौर पर बचा जाए, फौरी तिब्बी इमदाद दी जाए और भगदड़ वगैरह और हजूम को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हरम पाक में 4000 से ज़ायद मुलाजमीन तैनात हैं जो कि मुख्तलिफ़ शोबों में अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। हालात इस वक्त रश के जो हालात हैं वो काबू से बाहर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिनकी नीयत है और कोशिश है शवाल में उम्रा पर जाने की, आगे से पॉजिटिव रिस्पांस यही आ रहा है कि उनकी नीयत इंशाअल्लाह कबूल होगी और इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट लाजमी तौर पर उनके वीज़े निकलवाएगी, कुछ ना कुछ दिन देगी, लोगों के आईडीज़ को अनब्लॉक करेगी और इनको शवाल में अल्लाह के घर जाने का मौका मिलेगा। नाजरीन, यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से कुछ एहतियात भी बताई गई हैं। अगर अल्लाह करे कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स जो मेरे देखने वाले हैं, इनको लाजमी मौका मिले और इनके रास्ते हमवार हों और ये उम्रा पर शवाल में लाजमी तौर पर चले जाएं, इनके वीज़े खुल जाएं, तो आपने वहाँ पे एक चीज़ का लाजमी एहतियात करनी है
آپ نے عمرہ کو ایک نیکی سمجھ کے کرنا ہے، نہ کہ کسی کو دکھاوے کے لیے کرنا ہے، ویسے ہی گناہ ہوتا ہے۔ نہ وہاں پہ ویڈیوگرافی زیادہ کرنی ہے، نہ تصویریں زیادہ اتارنی ہیں، نہ آپ نے وہاں پہ بھیڑ اور ہجوم میں کسی کو تکلیف دینی ہے، دھکے دینے ہیں۔ ایون کہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوٹل میں آپ کے معاملات بہتر نہ ہوں، آپ کو جگہ جگہ پہ ہوٹل میں بھی تکلیفیں پریشانیاں آئیں، ہوٹل کا عملہ تھکا ہوتا ہے، تنگ آیا ہوتا ہے، سروسز دے دے کے وہ بھی اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا ہوتا، ان کے موڈ بھی آف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس وقت میں آپ کو نظر آ رہا باب السلام مدینہ پاک میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام پیش کرنے جا رہا ہوں نا، تو نماز سے تقریباً کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد آپ جائیں گے نا، فجر اور ظہر کے بعد، بالکل رش معمول پہ آ چکا ہوتا ہے، لیکن نماز کے فوری بعد جائیں گے تو اتنا رش ہوتا ہے، دھکے ہوتے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ ببرکت والی جگہ ہے، یہاں پہ میرے ایک دو دوستوں کے نا وہ پرس وغیرہ چوری ہوئے تھے، موبائلوں کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ احتیاط کرنی ہے، کیونکہ کچھ شر پسند لوگ ہوتے ہیں، وہ مقدس جگہ کا بھی احترام نہیں کرتے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر کا احترام وہ نہیں کرتے۔ اس لیے آپ نے جہاں بھی جانا ہے آپ نے ہر ایک سے پیار محبت سے پیش آنا ہے، لیکن آپ نے اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہے، لہٰذا آپ نے اپنی احتیاطیں خود کرنی ہے، کوئی آپ کو وہاں پہ نہیں پوچھنے والا ہوگا۔ تو فرینڈز، عمرہ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ انڈیویجول طور پہ اب ایک بندے کا یا دو بندے جو ایک گھر سے جا رہے ہیں عمرہ پر یا جانا چاہتے تھے، جنہوں نے پیکج خریدے ہوئے ہیں، ان کا تو نقصان 2 لاکھ 4 لاکھ کا ہو رہا ہے۔ لیکن جو بڑی بڑی کمپنیز نے ٹکٹ گروپ کے اٹھائے ہوئے تھے پورے اور نان ریفانڈیبل یہ ٹکٹ تھے، گروپ ٹکٹ ہوتا ہی نان ریفانڈیبل ہے زیادہ، تو ان کو کتنا بڑا کروڑوں کا نقصان ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر تفیق الربیہ صاحب سے اور پاکستان میں جو سعودی سفیر ہیں نواب سعید المالکی صاحب سے، یہ عمرہ کمپنیز کی اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ کروڑوں کا نقصان ہمارا ہونے سے بچائیں۔ شوال کے ویزے ریلیز کرنے کی درخواست بھی کی ہے اور پازیٹیو رسپانس بھی آ رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل شوال کے ویزے کھل جائیں گے اور آپ کے تمام لوگوں کے ویزے جو ہے وہ اسی دورانیے کے اندر لگ کے اپروو ہو کے آ جائیں گے۔ اور آپ کو ایک اور اہم خبر دیتا چلوں کہ انشاءاللہ عز و جل آج 20 مارچ 2025 ہے، تو 28 مارچ لاسٹ ڈیٹ ہوگی عمرہ ویزا اپلائی کی، اس سے پہلے ویزے پورٹل انشاءاللہ اوپن کر دیا جائے گا اور آپ کے ویزے اپلائی ہو جائیں گے۔ اور ہم بھی بھرپور اپنے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمرہ زائرین پہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ لیکن جو لوگ شوال کے لیے عمرہ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا ابھی سے ٹریول ایجنٹوں سے رابطے میں ہیں، انہیں میں ایک مرتبہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ جب تک آپ کو عمرہ ویزا نہیں ملتا، مکمل پیکج آپ نے نہیں خریدنا، نہ ہی مکمل پیمنٹ کرنی ہے، صرف اور صرف عمرہ کی پیمنٹ کرنی ہے۔ اور عمرہ کی پیمنٹ آپ خود ہی جانتے ہیں کتنی ہے، ویسے سٹینڈرڈ پیمنٹ 550 ریال تھی، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عمرہ ویزا کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، 750 ریال تک میکسیمم سننے میں آ رہی ہے، لیکن بلیک میں 1000 1200 1300 ریال تک بھی عمرہ ویزا لگا کر دے رہے ہیں، مطلب لگ نہیں رہا، گارنٹی نہیں ہے، لیکن پیسے اتنے لے رہے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے، آپ نے ان چیزوں کا دھیان کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے عمرہ ویزا لگوا لیں، بعد میں آپ نے ٹکٹ کروانی ہے، کیونکہ اگر ویزا لگوانے کے بغیر پہلے ہی ٹکٹ لے لیں گے تو ٹکٹیں میں نے جیسا آپ کو پہلے بتایا کہ 99% نان ریفانڈیبل ٹکٹ ٹریول ایجنٹوں نے اٹھائی ہوئی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ٹریول ایجنٹ اپنا لاس کم کرنے کے لیے یہ لاس آپ پر ڈال دیں اور آپ کو یہ نقصان ہو۔ لہٰذا کوشش کریں کہ آپ جو ہے اس وقت، کیونکہ عمرہ کروایا نہیں جا رہا، عمرے کا بزنس ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹریول ایجنٹ جو چاہ رہے ہیں کہ ہماری نان ریفانڈیبل ٹکٹیں ضائع ہونی ہے، کیوں نہ کچھ عوام پر بھی پڑے تاکہ وہ بھی لاس یہ برداشت کریں، اور جتنا عوام لاس برداشت کرے گی اتنا پھر وہ احتجاج زیادہ کریں گے اور اوپر تک یہ بات جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب نے پہلے ہی پاکستان کے لیے نئی ویزا پالیسی اور 14 ممالک کے لیے اعلان کیا ہوا ہے۔ پاکستان نے 1 سالہ ملٹیپل انٹری ویزا ویسے ہی سہولت بند کر دی تھی، اور اس میں سب سے اول نمبر پہ انہوں نے پاکستان کے لیے ویزے بند کیے تھے ملٹیپل 1 سالہ، پھر بھارت کے لیے، پھر الجزائر، بنگلہ دیش، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا کے لیے، اور پھر عراق، اردن، مراکش، نائجیریا، سوڈان، تیونس، یمن وغیرہ، یہ تقریباً 14 ممالک بنتے ہیں
یہ اس میں شامل ہے اور یہ 1 فروری سے اس کا اطلاق انہوں نے کر دیا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ نا قانونی اور سعودی لاء کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے ویزوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ غیر قانونی طریقے سے حج کرتے ہیں، ہمارے انتظامات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ فرینڈز دیکھیے اب بہت زیادہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رونق ہو چکی ہے، اور بہت بڑی تعداد پوری دنیا سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے اور میرے آگے، اس سے بھی بڑا ماشاءاللہ سے رونق ہے کہ تمام تر مسلمان پوری دنیا کے جو ہیں وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا صدقہ جو بھی میرے بالخصوص سبسکرائبر ہیں اور ویورز ہیں جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں، مجھے بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی سلامتی فرمائے اور ان کو بار بار، ایک دفعہ نہیں بار بار بعدب عمرہ کی اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ میرے آگے بھی دیکھیے کتنی رونق ہے اور پیچھے اور ہر طرف رونق ہے۔ اور فرینڈز اسی ویڈیو کے ساتھ اختتام کے ساتھ میں انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ اہم معلومات سعودی عربیہ ویزے کے حوالے سے دوں گا۔ ابھی سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو آل کر لیں تاکہ آپ اپڈیٹ مس نہ کر پائیں۔ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، نیکی کے لیے، ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کیا کریں، نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اجازت دے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔